ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ یوم تشکر بھارت مودی حکومت کی جانب سے پاکستان کی مظلوم عوام پہ شدید حملے کرنے اور عام عوام کو قتل کرنے پہ پاکستان آرمی کی جانب سے معصوم لوگوں کو شہید کرنے کے بدلے میں کامیاب آپریشن بنیان المرصوص کرنے پہ، جس کے نتیجے میں مودی بھارت کی حکومت نے پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ ہار تسلیم کر لی۔ پاکستان کے عوام نے افواج پاکستان کی اس کامیاب فتح پہ یوم تشکر منایا۔ اس سلسلے میں ضلع ملیر کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن کی سیاسی سماجی شخصیات جناب محمد حارث کھٹک صاحب اور خان زیب تنولی وسیم خان ارمانی صاحب کی زیر قیادت میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا ہے۔ انشاءاللہ کل بروز اتوار دن دوپہر 2 بجے شاہ لطیف ٹاؤن سے ایک ریلی نکالی جائے گی، جس کی دعوت بذریعہ میسج آپ تمام غیور عوام کو دی جاتی ہے۔ کل دن 2 بجے سیکٹر آپ تمام ساتھیوں نے ریلی میں شرکت کر کے بیرونی طاقتوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہماری فوج اکیلے نہیں، ہم محب وطن عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ سہیل بھائی، آج ہمارے پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے جو چیز پہ وار کرنے والا؟ الحمدللہ منہ توڑ جواب کیا دو گے آج؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ الحمدللہ آج پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے مسلمان یوم تشکر منا رہے ہیں۔ ہم مودی کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ مودی، تو نے جس قوم کو للکارا ہے وہ قوم یہ ہے، تمہیں چند گھنٹوں میں دھول چٹا کے چھوڑی ہے پاکستان عوام نے، پاکستان فوج نے۔ آج ہم پوری دنیا کو سلوٹ کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے آج کے دن پہ یوم تشکر منایا، آج اپنا لوہا منوا کے دکھایا۔ آج پاکستان فوج نے اپنا لوہا منوا کے دکھایا۔ پاکستان کے سپورٹوں کو ہماری طرف سے سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بھائی آپ کیا پروگرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یوم تشکر منا رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں، تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت۔ ہمیشہ پیٹھ میں وار کیا اور ہمیشہ جو ہے رات کی تاریخی میں حملے کیے ہیں، لیکن پاکستان نے کل بتایا ان کو، صبح کا جو ناشتہ کرایا ہمارے پیلٹوں نے اور ہماری پاک فوج نے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا جان مال، ہمارے بچے، ہمارا سب کچھ اپنی فوج پہ اور اپنے ملک پہ۔ نندن کے پکڑنے کے بعد جو ہے انڈیا کا جو اعتماد جو ہے وہ مردوں پہ نہیں رہا، ابھی عورتوں کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو انشاءاللہ چائے پلائی تھی اور ان کو چائے کے ساتھ بسکٹ بھی۔ بالکل لوگوں کا کہنا ہے ان کو جو عورتیں بھیجی گئی ہیں فیصل آباد میں پکڑی گئی ہیں، اس کو چائے بھی پلائیں گے اور اس کی سیوا بھی خوب کریں گے اور اس کو ماں بنا کے واپسی انڈیا کو پیغام دیں گے تو وہ ماں بن کر بھی بھارت واپسی پہنچی ہے۔ انشاءاللہ 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 پاک فوج زندہ آباد۔ ہم پاک فوج کی شکریہ ادا کرتے ہیں، پاک فوج کے جوانوں کی جو اتنے بہادری و ہمت سے فتح حاصل کیا، اور ہم انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اگر سمجھدار ہے تو بولے سامنے آ کے لڑے، پیٹھ پیچھے وار نہیں کرے۔ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے، یہاں کوئی سیاست نہیں، ایک قوم، ایک پاکستان، ایک فوج۔ ہم فوج کے ساتھ کھڑے، ہم حاضر ہیں، ہماری جان ہے حاضر ہے پاکستان کے لیے، اور ہم انڈیا کو یہ واضح بتانا چاہتے ہیں ہمت ہے تو سامنے وار کرے اور یا تو پیچھے ہٹ جائے اور یا ہمیں ہمارا کشمیر دے دے ہوئے۔ جی بہت شکریہ سر، آپ کیا کہو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے خان زیب تنولی۔ اپنی چھاتیوں پر بارود باندھ کر ہندوستان کے 32 ٹینک تباہ کیے تھے۔ یہ وہی قوم ہے جسے مودی نے للکارا اور اس کو للکار کا جواب اس قوم نے دیا۔ نعرہ میں لگاؤں گا اور آپ نے بھرپور انداز سے اس کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، پاکستان زندہ باد۔ میرا نام حارث کھٹک، ضلع ملیر سے، میں کھٹک برادری کا وائس پریزیڈنٹ ہوں سندھ کا۔ میں آپ کے توسط سے انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ آپ کی جو بزدل فوج ہے اس نے کبھی بھی دن کے اوقات میں وار نہیں کیا، ہمیشہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور پیٹھ کے پیچھے سے وار کیا ہے، لیکن ہمیشہ جیسے آج ہوا ہے کہ ہم نے دن کے اجالے صبح کی نماز کے بعد ان کے اوپر اٹیک کیے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھی ہے۔ اور میں آپ کے چینل سے یہ اپنے پاکستانی افواج کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ 75 سال سے جو ہم کشمیر کو آزاد کروانے کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا بہترین موقع ہے کہ ہم انڈیا سے اپنا کشمیر لیں۔ ہم ہر طریقے سے پاک افواج کے ساتھ تیار ہیں۔ پہلے بھی قبائلیوں نے قربانی دی، آدھے کشمیر بھی لے کے دیا، فتح کر کے دیا، ہم بھی آج تیار ہیں۔ آپ صرف پاک افواج حکم دیں تو ہم قبائلی کی مدد سے انشاءاللہ آدھا کشمیر بھی لے کے آزاد کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام وسیم ارمانی۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔